اور جب عظما خان، علیمہ خان، نورین خان تینوں وہاں موجود تھی تو ان کو کیوں رعایت دی گئی؟ السلام علیکم۔ آج 9 مئی ہے، یعنی کہ جو پچھلے سال اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہوئے تھے، جو سرکاری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد، آج اسے 1 سال مکمل ہو گیا۔ اس 1 سال میں بہت کچھ بدلا، خاص کر کے پی ٹی آئی کی جو پوری شکل و صورت تھی وہ تبدیل ہو گئی۔ پارٹی لیڈرشپ کو جیل جانا پڑا، بہت ساری پارٹی کی جو قیادت تھی جنہوں نے کبھی مراد کے، وزارتوں کے، پروٹوکول کے، دوروں کے مزے لیے، وہ پارٹی کو چھوڑ کر فوراً سائیڈ لائن ہو گئے اور انہیں کوئی خاص تکلیف بھی نہیں اٹھانی پڑی جیسے جیسے وہ سائیڈ لائن ہوتے گئے۔ جو اب تک ان چیزوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، ان چیزوں کو لے کر آگے چل رہے ہیں، وہ ابھی تک کافی سارا جو ہے وہ بہت کچھ فیس کر رہے ہیں۔ اس میں خان صاحب خود بھی شامل ہیں جو ابھی تک اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ارلی ان دا مارننگ، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو پہلا حصہ کلپ کا سنا کہ عطا تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں اس کولیشن گورنمنٹ کے، انہوں نے ایک اندیا دیا ہے اور ایک ہنٹ دی ہے کہ کیا چیزیں آئندہ ہونے جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ان کی پوری گفتگو ہے، لیکن اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے کہ یہ جو پچھلا 1 ہفتہ گزرا ہے، تقریباً 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ، اس کے اندر بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وائٹ پیپر آتا ہے، اس کے اندر انہوں نے ریگنگ کے حوالے سے پوری جو ہے وہ تفصیلات شیئر کی، ان کے مطابق کیا ریزلٹس ہونے چاہیے تھے، کیسے ان کو مینیپولیٹ کیا گیا، اس حوالے سے انہوں نے بات کی۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے 9 مئی کا بہت خصوصی طور پر اس ڈاکیومنٹ کے اندر ذکر کیا اور پورے کا پورا ملبہ جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالا ہے۔ پھر اس کے بعد ٹیلی گراف میں ایک آرٹیکل جو اوپینین پیس تھا وہ عمران خان صاحب کا چھپا ہے، ان کے نام سے چھپا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے آرمی چیف کو ٹارگٹ کیا، سنگل آؤٹ کیا اور بالکل کلیئر الفاظ میں ان کا نام لے کر لکھا کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری آرمی چیف یعنی سید عاصم منیر صاحب کے اوپر جو ہے وہ ہوگی۔ اور یہ انہوں نے اس تناظر میں لکھا اپنے جو اوپینین پیس ہے اس کے اندر کہ اب مجھے جو ہے وہ راستے سے ہٹانے کا صرف ایک ہی ذریعہ باقی بچا ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے اور بے شمار چیزیں لکھی، لیکن اس آرٹیکل میں بھی 9 مئی کا ضرور ذکر کیا کہ یہ 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو اس سے ڈسٹنس کیا۔ اب یہ 2 چیزیں ہوئیں۔ اس سے ذرا پہلے اسد کیسر صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ جی 9 مئی جو ہے وہ ہمارا کام نہیں تھا، فالس فلیگ آپریشن تھا۔ جو ابھی انٹیریئر منسٹر ہیں وہ اس وقت سی ایم پنجاب تھے، محسن نقوی صاحب، یہ ان کا کارنامہ ہے، ان کو جو ہے وہ اس میں تفتیش کرنی چاہیے۔ ایک جوڈیشل کمیشن کی جو ہے پی ٹی آئی نے تینوں چیزوں پر جو ہے وہ بات کی۔ اس کے فوراً بعد ایک اسٹرانگ ری ایکشن آتا ہے، اور وہ ری ایکشن آتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے، یعنی کہ فوج کی جانب سے، اور فوج نے 9 مئی کی جو برسی تھی اس سے 2 دن قبل جو ہے وہ یہ پریس کانفرنس ہولڈ کی، اور اس کے اندر بڑا یعنی آپ کہہ لیں کہ ٹو دی پوائنٹ اور سخت جو ہے وہ ایک وارننگ اور ایک میسج جو ہے وہ کنوے کیا پی ٹی آئی کو کہ آپ کے پاس کیا راستہ بچا ہے۔ آپ کے پاس یہ راستہ بچا ہے کہ آپ معافی مانگیں، پبلکلی ایڈمٹ کریں کہ آپ کا کیا کردار تھا 9 مئی کا جو پچھلا سال گزرا ہے، اس کے جو واقعات ہوئے تھے، جناح ہاؤس پہ حملہ ہوا، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا جو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور بہت ساری جگہوں پر جس میں جو شہداء ہیں ان کے جو مانیومنٹس ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا، ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے اوپر حملہ ہوا، پی ٹی وی جو اس پشاور میں وہ ایک ہی جگہ پر ہے، اور ایسی بے شمار تنصیبات تھیں کہ جو بڑی ہی سینسیٹیو تھیں اور بڑی ہی امپورٹنٹ تھی، اور بڑا اس کے ساتھ لوگوں کا ایک ظاہر سی بات ہے ایفیلیشن بھی ہے، اور ایک وہ سمبل ہیں پاور کی اور ایک آئیڈیالوجی کی، اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ جب ان چیزوں کے اوپر اٹیک ہوا تو پھر ایک آدھ دن تو اسٹیٹ خاموش رہا، اور لیکن اس کے بعد جب وہ حرکت میں آیا تو پھر ابھی تک وہ اسٹیٹ حرکت میں ہے، اور یہی میسج تھا اس پریس کانفرنس کا بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ آپ جو ہے وہ ایڈمٹ کریں اور معافی طلب کریں، اور یہ جو معاملہ ہے اس کو ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، بیکاز اٹ واز دی ڈارک چیپٹر اینڈ بلیک ڈے آف آر ہسٹری۔ اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے رؤف صاحب جو پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے ایک دھماکے دار کہہ لیں، آپ کہہ لیں تگڑی پریس کانفرنس کی، کیونکہ یوزلی یہ ہوتا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ کبھی بھی جب ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج کی طرف سے کوئی چیز آ جاتی تھی تو پھر بس ایک ہو کا عالم ہوتا تھا، خاموشی ہوتی تھی، کوئی بات نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کے اوپر بس یہی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اب کوئی اور راستہ نکالتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک جاندار کانفرنس کی، پریس کانفرنس، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ جھٹلایا، اور بلکہ
DGISPR کو یہاں تک کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا، اور ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہیں تو وہ سامنے لائیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، لیکن وہ آرمی کے زیر سرپرستی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے فوراً بعد ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد میں آپ کو عطا طارق صاحب کا بیان سنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے اور کیا کہا ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ PTI کے چیئرمین جو جیل میں ہیں ان سے صحافیوں کی گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو کے اندر انہوں نے جب پوچھا کہ جناب فوج نے آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے، اور یہ ایک ان بٹوین دا لائنز آپ کہہ لیں کہ میسج دیا ہے کہ آپ اگر ایڈمٹ کر لیں 9 مئی کے جو معاملات میں آپ کا رول ہے، آپ کی پارٹی کا جو رول ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو معاملات شاید کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کو ریورس کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ معافی میں کیوں مانگوں، بلکہ معافی مجھ سے مانگی جانی چاہیے، کیونکہ ہم جو ہیں اس کا نشانہ بنے 9 مئی کا، اور وہ اسی نیریٹو کے اوپر سٹک ہیں کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ واز بیہائنڈ اٹ، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کی پارٹی اور ان کو سفر کرنا پڑا۔ یہ سارے معاملات اب سارے ہو چکے، آج 9 مئی کا دن آ گیا۔ 9 مئی کے دن صبح صبح جب عطا طارق صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب ابھی تک جو رعایت برتی گئی ہے، جو چیزیں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی قانون کے طور پر، لیگلی اور جوڈیشلی، وہ نہیں ہوئی ہیں، اور سوال یہ ہے کہ جب اس موقع پر عمران خان صاحب کے، یعنی کہ وہ 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، کہ اس کے موقع پر جو ان کے بھانجے ہیں، جو ان کی بہنیں ہیں تینوں، وہ موجود تھیں، تو پھر ان کے ساتھ ابھی تک رعایت کیوں برتی گئی ہے؟ یعنی کہ آئندہ دنوں میں یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی فیملی کے جو ممبران ہیں ان کو بھی مزید ٹف ٹائم دیکھنا پڑ سکتا ہے، ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی گورنمنٹ نے آج جو پلان اپنا جو ترتیب دیا ہے اس کے اندر یہ تو ہنٹ ہمیں نظر آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک جو ابھی شام تک ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے آئے گی کہ ایک وائٹ پیپر جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ایک قرارداد بھی ہے، اور یہ ایک ملٹی پارٹی جو ہے آج کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، جو گورنمنٹ کے الائز ہیں، جو اس کے کولیشن پارٹنرز ہیں، جو اس کے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس کیا جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر کے پھر ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا جائے گا، ایک قرارداد بھی پاس کی جائے گی، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ PTI کے لیے ابھی ٹف ٹائم جو ہے، جو مشکل وقت ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے، اور جو ان کی کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے وہ ان کو مزید نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن نہ PTI پیچھے ہٹ رہی ہے، نہ کوئی اور پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس وقت اگر کوئی وائس ہے یا اپروچ ہے، وہ یہی ہے کہ PTI کو تھوڑا سا صبر کر کے اور ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ ریویو کرنا چاہیے پوری سچویشن کو، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا حاصل کر پا رہے ہیں اس ساری کنفرنٹیشن سے۔ اب آپ سن لیں کہ عطا طارق صاحب نے کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، اور عمران خان صاحب کی بہنوں کی گرفتاری کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، یا ان کو مزید ٹف ٹائم دیکھنے کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں، وہ کیا ہے۔ اسپیشل اجلاس بلایا گیا ہے 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے اور اس کی مذمت کے حوالے سے کہ ایک ایسا دل خراش واقعہ، تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے کہ جب وہ حرکت سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے کی گئی جو کبھی دشمنوں نے بھی نہیں کی تھی، تو اس میں بطور اسپیشل انوائٹیز بلایا گیا ہے پیپلز پارٹی کے ممبران کو، IPP کے ممبران کو، نیشنل پارٹی بلوچستان کو، تو تمام جو اتحادی پارٹیاں ہیں ان کی نمائندگی ہوگی، اور اس خصوصی اجلاس میں 9 مئی کے حوالے سے قرارداد بھی جو ہے منظور کی جائے گی، اور ایک وائٹ پیپر بھی جو ہے وہ یہاں پہ پیش کیا جائے گا لا منسٹری کی طرف سے۔ اچھا طاہر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب انہوں نے کہا جی ظلم تو میرے ساتھ ہوگا، معافی مجھ سے مانگی جائے، میں کیوں ان سے معافی مانگوں؟ ابھی تو میرا خیال ہے بہت رعایت برتی گئی ہے، ان کے بھانجے وہاں موجود تھے، ان کی تینوں بہنیں وہاں موجود تھیں۔ میرا تو سوال یہ ہے کہ ابھی تک 9 مئی کے کیسز کا فیصلہ عدالتیں کیوں نہیں کر پا رہی، اور اس کو منطقی جام تک کیوں نہیں پہنچایا جا رہا، اور جب عظمیٰ خان، علیمہ خان، نورین خان تینوں وہاں موجود تھی تو ان کو کیوں رعایت دی گئی؟ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا، اور اس کے اندر بالکل ہر چیز واضح ہے، اور اس میں کوئی اور کسی قسم کی ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھتے ہیں اب آج 9 مئی کا سورج جو چڑھا ہے، یہ جب غروب ہوگا تو اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں اور دے کر جائے گا، چھوڑ کر جائے گا، اور کل جو ایک نیا سورج ابھرے گا اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے پاس۔